چونکہ حضور اللہ اور اپنے محبوبوں کی بات کر رہے تھے، اولیاء کی، حدیث کے لفظ ہیں فَسُرَّ وَجْهُ رسول اللہ. جب صحابہ میں سے بعضوں نے اس طرح کا سوال کیا، آقا ان کا حلیہ بتائیے، ان کی علامتیں بتائیے، ان کی پہچان بتائیے تاکہ ہم انہیں جان سکیں، تو آقا کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا، خوش ہو گئے کہ کام کی بات پوچھی ہے تم نے، اچھی بات پوچھی ہے، خوش ہو گئے. اور پھر آقا علیہ السلام نے خوش ہو کر ان کی علامتیں بیان کی، اور علامتیں بیان کرتے ہوئے آقا نے فرمایا یَدَعُ اللَّهُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنَابِرَ مِن نُورٍ. یہ وہ لوگ ہوں گے، اور سارا آقا علیہ السلام ابھی تک جس کو آپ کہتے ہیں نا سیکرٹ رکھنا، کیا سیکرٹ رکھنا، رازدارانہ طریقے سے ابھی بات فرما رہے ہیں، رازدارانہ طریقے سے ابھی کھولا نہیں، تاکہ اشتیاق اور بڑھے، شوق اور بڑھے. آقا نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے لیے نور کے ممبر تیار کروائے گا. آپ بھی ممبر تیار کرواتے ہیں نا؟ قیامت کے دن اللہ ان کے لیے ممبر تیار کروائے گا، منابر سٹیج تیار کروائے گا. یہاں تو آپ سٹیج تیار کرواتے ہیں، قیامت کے دن رب کائنات فرشتے کارکن ہوں گے اور فرشتوں سے کہے گا میرے بندوں کے لیے سٹیج بناؤ، مسندیں بناؤ، خوبصورت سیج بناؤ. اور پھر نور کے سٹیج ہوں گے، فَيُجْلِسُهُمْ عَلَيْهَا. جب نور کے سٹیج اور مسند بن جائیں گے تو اللہ پاک خود اپنی دست شفقت سے ان کو ان پر بٹھائے گا. تو جن کے لیے قیامت کے دن رب نور کی مسندیں سجائے گا، ہم ان کے لیے عرصوں پر مسندیں کیوں نہ سجائیں؟ ہم کمکموں سے ان کی درگاہوں کو روشن کیوں نہ کریں؟ یہ کام خدا قیامت کے دن کرے گا. جو خدا کی قیامت کے دن سنت ہوگی ہم وہ آج کر رہے ہیں. اس لیے خواجہ اجمیر کا روزہ نور سے بکے نور بنا ہوا ہے. عطا رسول، ارے عطا رسول، اے سلطان ہند، اے نائب مصطفیٰ، رب آپ کے چہرے کو، مسند کو جس طرح قیامت کے دن نور کرے گا، اسے رب نے دنیا میں آپ کے روزے کو بکا نور بنا دیا ہے. یہ سرکار غوث الاعظم کا روزہ ہو، یا حضور عطا مصطفیٰ ہند الولی کا روزہ ہو، حضرت شاہ نقشبند کا روزہ ہو، یا سہرورد کے امام کا روزہ ہو، مجدد الوصانی کا روزہ ہو، یا محبوب الہی کا. ارے ان کے روزے اگر ہم بکے نور بناتے ہیں تو ہم سے نہ پوچھو، رب سے پوچھو جو ان کے روزے بکے نور بنائے گا. وہ قیامت کے دن بتا رہا میں نور کا بکا بناؤں گا. یہ باتیں کو میں نے وضع نہیں کی اپنی عقیدت سے، یہ آج کے دور میں یہ عقیدہ نہیں گھڑا، میں نے تو ایک ایک حوالہ گن کے بتا دیا ہے. جا کے گھر کتابیں کھولے، نہ ماننے والے اگر یہ جتنی احادیث بیان کر رہا ہوں نہ ملے تو میری گردن حاضر ہے، کاٹ دو، اور مل جائے تو فقط اتنی درخواست ہے مان لو، اور کچھ نہیں کہتا، بس مان لو. اگر یہ سب حدیثیں مل جائیں تو میں اور کچھ نہیں کہتا، فقط میرے خواجہ کو مان لو، انہیں عطا مصطفیٰ مان لو، انہیں نائب رسول مان لو، ان اولیاء کی شان کو مان لو، بس اتنی بات کہتا، اور ان کی غلامی کرو. اور پھر یہ بات، پھر اگلی بات، میں نے محبت کی بات کی تھی کہ ان سے اولیاء سے محبت کرنا اللہ کی سنت ہے. اب اس پر، اسی سنت پر
کامل مضمون لاتا ہوں حدیث پاک کا۔ پہلے بات ضمناً آ گئی تھی، اور حدیث پھر متفق علیہ، جس کا کوئی انکار نہ کر سکے۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، پہلے حوالہ سن لیں، صحیح بخاری کتاب و بدء الخلق باب و ذکر الملائکہ، اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3037۔ اس سے بڑھ کر تو میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بس میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ باپ بتا دیا نہ ملے تو پکڑ لیں، نہ ملے تو مجھے پکڑ لیں، اور مل جائے تو ان کا دامن پکڑ لیں۔ بس ہائے 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 ہائے، بس اتنی سی بات ہے۔ نہ ملے تو میرا گریبان پکڑ لیں، اور مل جائے تو ان کا دامان پکڑ لیں، بس۔ یہ صحیح بخاری۔ پھر صحیح بخاری کے اندر دوسری بات، یہی حدیث کتاب الادب حدیث نمبر 5693، کوئی ایک بار نہیں آئی، بخاری شریف میں کئی بار آئی۔ پھر صحیح بخاری کی کتاب التوحید باب کلام من رب مع جبریل، اور حدیث نمبر 7074، اور صحیح مسلم کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 2637، اور پھر موطا امام مالک سمیت کثیر کتب حدیث میں تو میں نے بخاری مسلم کی بتا دے دو حوالے متفق علیہ۔ حدیث کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ اس وقت مصیبت یہ ہے کہ پڑھنا پڑھانا چلا گیا، صرف غصہ، فتویٰ، ہنگامہ، شور شرابہ رہ گیا۔ غصہ، فتویٰ، شور شرابہ، دو چیزوں پر کام ہو رہا ہے۔ اہل بیت اطہار سے تعلق محبت کا توڑا جائے، اور اولیاء کرام سے تمسک و توسل توڑا جائے۔ اب حدیث سنیے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، متفق علیہ حدیث، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اذا احب اللہ عبدا، اللہ تعالیٰ، اب دیکھی جو بات میں نے پہلے کی تھی، لفظ بلفظ اس کا مضمون آقا علیہ السلام کے ارشاد میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کو اذا احب اللہ العبد، اللہ، اور دوسری بات میں اذا احب اللہ عبدا، اللہ تعالیٰ کو جب، لفظوں پہ غور کریں، جب کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے، اللہ کو جب کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ نادا جبریل، تو جبرائیل امین کو بلاتا ہے، فرماتا ہے جبرائیل ادھر آ۔ جبرائیل امین اللہ کے حضور حاضر ہوتے، حکم ہوتا ان اللہ یحب فلانا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبریل مجھے، غور کریں جبریل، مجھے اس بندے سے، جانتے ہو بندہ وہ جو اجمیر میں ہے، وہ جس کا نام معین الدین ہے، مجھے اس بندے سے محبت ہو گئی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ فرما رہا ہے جبرائیل کو بلا کر، اور یہ بھی نہیں کہ حکم دے دیا امرہ، نہ، لفظ ہے نادا، بلاتا ہے، پاس بلاتا ہے۔ کیوں؟ محبت کی بات رازدارانہ طریقے سے کی جاتی ہے، بلا کر بات، بلا کر کی جاتی ہے، ورنہ بلانے کی کیا ضرورت؟ وہیں سے حکم دیتا جبرائیل سنو، نہیں، یہ اس بندے کی اللہ پاک تکریم کروانا چاہتا ہے، بلا کے کہتا ہے مجھے اس بندے سے محبت ہو گئی۔ تو جبرائیل امین پوچھتے ہیں باری تعالیٰ، تو میں نے سن لیا، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَحْبِبْهُ، جبرائیل جب مجھے محبت ہو گئی ہے سو تو بھی محبت کر، ہائے ہائے ہائے، تو بھی اس سے محبت کر۔ اب آپ جس حدیث کو سن لیں تو میں پوچھوں گا اینڈ پر، اب آپ کس کس کو محبت سے روکیں گے؟ کس کس کو محبت سے روکیں گے؟ فرماتے جبریل تو بھی محبت کر۔ پھر آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا، متفق علیہ حدیث کا مضمون، فَيُحِبُّهُ جبریل، پھر جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے۔ تو میں آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق
اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ کو حضرت معین الدین سے محبت ہوئی، جبریل نے بھی محبت شروع کی، دیکھیں کس کس نے کی، جبریل نے بھی محبت کی۔ پھر حکم ہوتا ہے، جبریل پوچھتے ہیں جبریل باری تعالیٰ اب کیا کروں؟ حکم ہوتا ہے فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ، اب جا آسمانوں میں ندا کر اور میرے محبوب بندے کے ڈنکے بجا دے محبت کے، اور آسمان کے ہر فرشتے کو بتا۔ کیا بتاؤں؟ ان اللہ یحب فلانا، آسمانی کائنات کے ہر فرشتوں کو جا کے بتا دے کہ خدا کو اس سے محبت ہو گئی ہے، ہائے ہائے ہائے، خدا کو معین الدین سے محبت ہو گئی ہے، ارے خدا کو معین الدین سے محبت ہو گئی ہے، ارے مصطفیٰ کو معین الدین سے محبت ہو گئی ہے، ارے خدا مصطفیٰ کو قطب الدین سے محبت ہو گئی ہے، جا کے بتا دے، بتا دے، ہر فرشتے کو بتا دے۔